بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تختی نمبر 8 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ حروف مدہ پڑھے تھے کل، با بو بی، تو اس کو آسان لفظوں میں سمجھیے گا دوسرا حصہ سمجھنے کے لیے۔ با پہ زبر ہو، صرف با ہو، اوپر زبر ہو تو کیا پڑھیں گے؟ با۔ با کے نیچے زیر ہو تو صرف زیر ہو تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ بی۔ با پہ پیش ہو تو بو، بو نہیں۔ اسی با کو لمبا کر دیں گے نا، زبر کے ساتھ کریں گے تو با، وہ یہ حروف مدہ والی بن جائے گی۔ با، با الف زبر با، ساتھ الف مل جائے گا۔ اسی طرح پیش کو اگر ہم تھوڑا لمبا کر دیں گے با والے، بو، تو مطلب واو مدہ پیدا ہو گئی۔ اسی طرح یا کی کسرہ کے ساتھ، با کی کسرہ کے ساتھ بی پڑھیں گے نا تو وہ یا مدہ کی آواز پیدا ہو جائے گی، یا مدہ بن جائے گی۔ اسی طرح سے ہی آج کا جو لیسن ہے وہ ہے حروف لین کے ساتھ، یعنی کہ واو اور یا، یہ واو اور یا یہ دونوں جزم ہیں، ان کے اوپر واو اور یا کے اوپر جزم ہے۔ یہ جزم کا نشان جو ہے نا، یہ آپ نے بچے کو بڑے خاص طور پر یاد کروانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے نا، با واو پیش بو، بو، تو یہ واو کے اوپر جو چیز ہے نا، چھوٹی سی دال بنی ہوئی، چھوٹی سی، یہ دال اس کا نام ہے، یہ پچھلے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، پچھلے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے۔ یہ اس جزم کا کام ہوتا ہے، پچھلے زبر زیر پیش والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے۔ لفظ ملانا کیسے ہوتا ہے پچھلے حرف کو، یہ انشاءاللہ اگلی تختی کے اندر اس کا سبق ہوگا۔ تو یہاں پہ صرف اس جزم کی پہچان بچے کو کروائیں اور اس کا کام بچے کو یاد کروائیں کہ جزم کیا کرتی ہے اور اس کی شکل کیسی ہے، اور یہ کہ اس کا کام کیا ہے۔ پچھلے زبر زیر پیش والے حرف کو اپنے ساتھ، جس حرف پر ہے اس کے ساتھ ملاتی۔ تو اگلی جو سبق ہے وہ ہے واو ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اسی طرح یا کے اوپر بھی یہی جزم ہے، لیکن واو پیچھے مدہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ضروری ہے واو سے پہلے پیش ہو، تو یہاں پہ زبر ہے، تو، تا واو زبر تو، اسی طرح زبر ہی رہے گی، چاہے تا کے پہلے حرف کے بعد یا آئے یا واو آئے، واو آئے گی تب بھی پہلے حرف پر زبر ہی رہے گی، اور یا آئے گی پھر بھی زبر رہے گی۔ حروف لین ہونے کے لیے، حروف لین دو ہیں، واو اور یا، ان کے لین ہونے کے لیے شرط ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ ان سے واو اور یا سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو، تو یہ واو اور یا کیا بن جائیں گی؟ حروف لین۔ تو ان کو پڑھیں گے، تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، تو، تی۔ اسی طرح سے ہی آگے ہے سا واو زبر سو، سا یا زبر سی، سو، سی۔ اور آگے ہے دال، دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو، دئی۔ اچھا، یہاں پر بڑی امپورٹنٹ اور مزے کی بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر پڑھانے والے اور پڑھنے والے کیا پڑھتے ہیں؟ تا وا زبر تو، تا یا زبر تی، تو، تی۔ خا واو زبر خو، خا یا زبر خی، خو، خی۔ یہ بالکل غلط ہے،
اس طرح پڑھنا بھی غلط، اس طرح سے پڑھانا بھی غلط ہے۔ کیوں؟ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، خوف، سمجھ آ رہی میری بات؟ خا کے اوپر زبر ہے، آگے واؤ کے اوپر جزم ہے۔ یہاں پہ اسی تختی کے اندر خا واؤ زبر خاؤ، خا یا زبر خائی۔ تو آپ اگر یہیں پر بچے کو عادت یہ ڈالیں گے کہ واؤ سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو، تو واؤ کے ساتھ ملاتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ خا واؤ زبر خاؤ، خا یا زبر خائی۔ اس طرح سے اگر بچے کی عادت ہوئی تو بچے نے وہاں کیا پڑھنا ہے؟ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، خوف۔ تو یہ غلط ہے، صحیح ہے؟ اور صحیح کیا ہے؟ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، خوف۔ قرآن میں جب آپ پڑھ رہے ہیں حروف لین والے حروف کو تو آپ لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں، اور جب قاعدے کی باری آتی ہے یہاں پہ بچے کو کیا پڑھا رہے ہو؟ خا با زبر خو، خا یا زبر خی، خو خی۔ یہیں پر بچے کی عادت اور اس کی بنیاد بناؤ۔ خا واؤ زبر خو، خا یا زبر خی، خو خی۔ تو بہت زیادہ بھی نہیں لمبا کرنا اور بہت چٹکے کے ساتھ بھی چھوٹا کر کے بھی نہیں پڑھنا، تھوڑا سا اسٹریچ کر کے اس کی ریڈنگ کیجئے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔